السلام علیکم دوستو۔ یورپ کے ملک اسپین کا نام تو آپ سب نے یقیناً سنا ہے، ہوا وہ فٹ بال کے لحاظ سے ہو یا سیر و سیاحت کے لحاظ سے، لیکن بہت کم لوگ ایسے ہیں جن کو اسپین جانے کا اتفاق ہوا ہوگا۔ اس ملک کی گلیوں اور سڑکوں پر اسلامی طرز تعمیر کی عمارتیں جا بجا نظر آتی ہیں۔ زبان کا لہجہ بھی عربی زبان سے ملتا جلتا ہے۔ اس کی وجہ 800 سالہ اسلامی حکومت کا دور ہے۔ اسلامی اسپین کو اندلس کہا جاتا تھا، جو کہ آج اسپین کے ایک صوبے کا نام ہے۔ ہمارا آج کا پہلا موضوع اسلامی اندلس ہی ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ مجاہدین اسلام ہر طرف فتوحات کے جھنڈے گاڑ رہے تھے۔ بنو امیہ کا دور حکومت تھا اور خلیفہ ولید بن عبد الملک کا زمانہ تھا۔ افریقہ، جو کہ اسلامی حکومت کا ایک صوبہ تھا، اس کے گورنر موسیٰ بن نصیر تھے، جو اپنی بہادری، ایمانداری اور عقل مندی کی وجہ سے مشہور تھے۔ افریقہ کے بربر قبائل جو کسی بھی حکومت کو تسلیم نہیں کرتے تھے، موسیٰ نے نہ صرف ان کو اپنی حکمت عملی سے سیدھا کیا، بلکہ وہ اسلامی حکومت کے وفادار ہو گئے اور جنگوں میں شریک رہنے لگے۔ فاتح اندلس طارق بن زیاد، ان کا تعلق بھی انہی قبائل سے تھا۔ اسپین میں ان دنوں راڈرک نامی عیسائی بادشاہ کی حکومت تھی، جو کہ انتہائی عیاش شخص تھا۔ کسی لڑکی کی عزت محفوظ نہیں تھی۔ اس کی گندی آنکھ کا شکار اس کے اپنے گورنر کی بیٹی بھی بنی۔ اس کے بعد گورنر بدظن ہو گیا اور راڈرک کے خلاف کمر بستہ ہو گیا۔ اپنی بیٹی کو ساتھ لیا اور موسیٰ بن نصیر کے پاس آ کر شکایت کی اور اسپین پر حملہ کرنے کی دعوت دی اور اپنی مکمل حمایت کا یقین دلایا۔ موسیٰ نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا اور اپنے ایک انتہائی قابل جرنیل طارق بن زیاد کو امیر لشکر بنا کر اندلس روانہ کیا۔ طارق 12,000 کی قلیل فوج کے ساتھ جبرالٹر جا پہنچا اور اپنی کشتیاں جلا ڈالی اور اسی پرجوش تقریر کی کہ اسلامی فوج کے جذبے سے زمین تھر تھرا اٹھی۔ راڈرک بھی ماں اپنی فوج کے آ گیا، جس کی تعداد 80,000 سے 90,000 کے درمیان تھی۔ طارق نے اس لشکر کو عبرتناک شکست سے دوچار کیا اور راڈرک کو قتل کر ڈالا۔ اس کے بعد گاہت حکومت کے جھنڈے گرتے چلے گئے۔ طارق نے المریہ، گرناطہ اور اس کے بعد اندلس کا نامور شہر قرطبہ فتح کیا گیا۔ یہ خبر سنتے ہی پورے افریقہ اور دنیا اسلام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اسی سال پورا اندلس فتح ہوا۔ اسی دوران خلیفہ کی طرف سے پیغام موصول ہوا کہ موسیٰ اور طارق فوراً دمشق آئیں۔ اس کے بعد اندلس کا عروج کا زمانہ آیا۔ اس دور کو 5 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس میں پہلا حصہ امیوں کا ہے، بنو امیہ کا ہے۔ انہوں نے تقریباً 250 سال اندلس پر حکومت کی۔ اسی زمانے میں امارت کو خلافت کا درجہ دیا۔ اس کے سب سے مشہور خلفاء میں سے ایک عبد الرحمن الناصر ہیں، جن کے دربار میں صفرہ جلال کے مارے بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ ان کے بعد ان کی اولاد اس حکومت کو سنبھال نہ سکی اور اندلس میں طوائف الملوکی کا دور شروع ہو گیا۔ عیسائی ریاستیں مسلمانوں کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھانا شروع ہو گئیں، لیکن ہر مسلمان امرا اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد پر خوش تھے اور دوسرے مسلمانوں کے خلاف عیسائیوں کی مدد کرتے اور ان کو خراج دیا کرتے۔ صلیبی آگے بڑھتے چلے گئے اور اندلس کے وسط تک پہنچ گئے۔ اس وقت مسلمانوں نے افریقہ کے بادشاہ یوسف بن تاشفین سے مدد طلب کی۔ امیر یوسف نے عیسائی بادشاہ
الفانسو کو عبرتناک شکست دے کر دوبارہ سابقہ اسلامی علاقوں پر حملہ کیا اور قبضہ کر لیا۔ یوسف کے بعد اس کے جانشینوں نے اندلس پر 50 سال حکومت کی اور عیسائیوں کو گھسیٹتے رہے۔ اس دوران میں اندلس کا امن اور خوشحالی دوبارہ لوٹ آئی۔ اس دور میں یہ شمار کیا جاتا ہے۔ مرابطین کا دور ختم ہوتے ہی دور موحدین شروع ہوا۔ اس کا بانی محمد نامی شخص تھا۔ ان کے دور میں بھی کافی ترقی ہوئی اور انہوں نے ڈٹ کر صلیبیوں کا مقابلہ کیا۔ آخر جب ان کی حکومت کمزور ہونا شروع ہوئی تو پھر مسلمان کہیں بھی رک نہ سکے اور زوال کا دور شروع ہو گیا۔ یہ دور اسلامی اندلس کا آخری دور ہے۔ احمر خاندان نے 260 سال حکومت کی اور یورپ کی فوجوں کو روکے رکھا۔ 1423 میں ریاست کے صحیح معنوں میں زوال کا آغاز ہوا۔ بالآخر 2 جنوری 1492 کو 800 سالہ یہ عظیم دور اپنے اختتام کو پہنچا۔ اندلس کی زمین نے بڑے نامور علمی سائنسدان، جنگجو اور فلاسفر پیدا کیے، جن میں ابن العربی، ابن باجہ اور مشہور کا نام شامل ہے، جو سیاہ کار کے نام سے مشہور تھے۔ سائنسدانوں میں القاسم، زہراوی، ابو اسحاق ابن رشد اور مشہور جغرافیہ دان الادریسی کا تعلق بھی اندلس سے ہی تھا۔ مشہور انگریز مورخ ہیں کہ جب مسلمانوں کی قسمت اپنے عروج پر تھی تو ان کی تعلیمات نے تمام مذاہب کے ماننے والے استاذہ کے قدموں میں بیٹھ کر علم حاصل کیا کرتے تھے۔ آج بھی لوگ اندلس کا رخ کرتے ہیں۔ لکھنے کے لیے مشہور شاعر علامہ اقبال، آج بھی لوگ اسلامی یادگاریں دیکھنے کے لیے اندلس کا رخ کرتے ہیں۔ علامہ محمد اقبال کی مشہور زمانہ نظم مسجد کرتبہ بھی کرتبہ کی مسجد میں بیٹھ کر لکھی گئی تھی۔ مسجد کرتبہ اپنی اصلی شان و شوکت سے ابھی تک کھڑی ہے۔ اسپین کے تقریباً ہر شہر میں اسلامی عمارات موجود ہے۔ ان میں سب سے مشہور غرناطہ کے شہر الحمرا کی عمارت ہے۔ 40 لاکھ افراد الحمرا کو دیکھنے کے لیے اسپین کا رخ کرتے ہیں۔ الحمرا ایک پہاڑی پر قائم ہے۔ اس کا شمار دنیا کے 10 خوبصورت اس داستان کا آغاز یہیں پر اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ہماری نئی ویڈیو دیکھنے کے لیے گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ حافظ۔